سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی تحمید اور اس کی تسبیح کے بعد ہم آج کے اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نوح سے آج کے ہمارے اس سیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ مجھے عشق نے یہ بتا دیا کہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، اسی ذات کا میں ظہور ہوں، یہ جمال اسی کا جمال ہے، کوئی اور حق کے سوا نہیں، ازل و ابد ہے وہی آپ ہی، وہی آپ لیسا کمثل ہی، وہی آپ اپنی مثال ہے۔ میری بندگی ہے تو بس یہی کہ کروں میں اسی کی بندگی، میری بندگی ہے تو بس یہی کہ کروں میں اسی کی بندگی، یہی ذکر ہے، یہی فکر ہے، یہی حال ہے، یہی قال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کرے۔ سورہ نوح ایک ایسے بندے کا حال بیان کرتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے پیغام کے لیے چنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذات بھی نا اس حق کے معاملے میں ایک استعارہ ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں، اور سورہ نوح ان صورتوں میں سے ایک ہے جو کہ پیغمبروں کے نام پر آئی ہیں۔ سورہ نوح کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت حبشہ کے بعد کا ہے۔ گویا آپ دیکھیں کہ جو ہجرت حبشہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ظلم و ستم اور تشدد کے اپنی انتہائی پیک پر ہوئی نا، جبکہ ایمان والوں کا مکے کی زمین میں رہنا جو ہے وہ مشکل تر ہو چکا تھا نا۔ اب سورہ نوح میں یہ اس کا نا نام بھی ہے، اس کا مضمون بھی پورا مکمل سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو، اور خاص طور پر ان کی زندگی کے جیسے واقعات یا ترتیب وار واقعات نہیں، یا وہ تسلسل نہیں ہم نے سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا، جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھے، بلکہ یہ ان کی دعوت دین اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں نا ایک ذروۂ سنام کی حیثیت رکھتی ہے۔ گویا کہ وہ جو منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، وہ اس کار نبوت کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے نا، ای دعوت حق کا کام، یہ دعوت تبلیغ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی، اور اسی طریقے سے جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کی تھی، ہے نا۔ اب جو نوح علیہ السلام نے جو دعوت کے جو نکات اس میں بتائے نا، یہ اس مرکزی مضمون کے گرد اس کے مضامین ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ مرکزی مضمون کہ دعوت و تبلیغ کو انسانیت تک پہنچا دینا، اس پہنچانے کا طریقہ کار، انداز، کیفیات، شدت، مخالفت، سختی، وہ سب کچھ ہمیں سورہ نوح کے اندر جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ یعنی یہ سورہ نوح نے ایک جامع طریقے سے، مختصر طریقے سے ہمیں اس دعوت و تبلیغ کا حال جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو اشارات ہوتے ہیں نا، اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم نے مخالفت کی ہے، اس قوم کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر تم نے بھی اسی طرح اس دعوت و تبلیغ کی مخالفت کی تو تمہارا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ سورہ نوح مکی سورہ ہے، 2 رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف نذیر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلنا سے پھر یہ آتا ہے کہ رسول بنا کر بھیجا، انذر سے آتا ہے کہ نذیر بنا کر بھیجا، تو رسولوں کو پھر انذار، اور اس میں آپ دیکھیں گے انذار کا پہلو جو ہے وہ غالب نظر آئے گا، گو کہ بشارت بھی اس کے اندر آپ کو مل جائے گی، کیونکہ یہ دو جیسے نا، یہ دو ایک ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنے والی چیزیں ہیں، بشارت بھی اور انذار بھی۔ ان یاتیہم عذاب علیم، اب یہ انذار ہے سب سے پہلے، کہ تاکہ یہ کہ ان کو یہ ڈرا دے، ان کو یہ بتا دے کہ
ان کے اوپر ایک دردناک عذاب آئے گا، ہے نا؟ اور یہ کہ یعنی جیسے ہے نا کہ اس کی قوم کی طرف کہ اپنی اس قوم کو اس عذاب کے آنے سے پیشتر جو ہے وہ ڈرا دو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اب جو ان کو پیغام دیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف کیسے بیان کیا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف کھلا، واضح اور ڈرا دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو انبیاء کرام کا جو دعوت و تبلیغ کا جو نکاتی پروگرام ہے نا، اس کے پوائنٹس ہمیں ایسے کر کے یہاں پر ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، دوسرا اسی سے تعلق، اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ عبادت اور تقوی، ہے نا؟ عبادت اور تقوی، اس دعوت و تبلیغ کو مان کر انسان عبادت گزار بنتا ہے، متقی بنتا ہے۔ اللہ سے جس کی وہ عبادت کرتا ہے نا، اس کی خوشنودی کی فکر کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ وَأَطِیعُونِ، اب اطیعونی ہے اصل میں، اور میری اطاعت کرو۔ اطاعت جو ہے یعنی اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت۔ یہاں پر ایک مختلف طریقے سے استعمال کیا گیا کہ عبادت اللہ کی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے سارے گناہ یا گناہوں میں سے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ کہ مغفرت کا وعدہ، وہ جو تبلیغ کے نکات ہے نا، انذار بھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بشارت ہی ہوتی ہے کہ تم جو غلطیاں کرتے ہو، تم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ اس کو معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ اب یہ بھی بتا دیا، فانی زندگی مقرر ہے، وقت مقرر کیا جا چکا ہے، ایک مقررہ مدت تک تمہارے پاس وقت ہوگا۔ ان اجل اللہ اذا جاء، اور جب اللہ کی وہ مقرر کردہ مدت آ جائے گی، لا یؤخر، اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ کہ پورا زندگی کا سرکل چلتا رہتا ہے، بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، اچانک کسی کا کسی عمر کے کسی جو ہے وہ حصے میں، کسی حصے میں، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، بس ایک لمحہ ہوتا ہے، لا یؤخر، وہ لمحہ نا تاخیر نہیں کیا جاتا، آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ بات جانتے۔ اب دیکھیے اتنا سادہ، اتنے آسان انداز میں، اصل میں تو واقعتاً یہ اعجاز قرآنی ہے۔ اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء کرام کو یہ دعوت دین حق دیتے ہیں، ان کو ایسے سہل اور سادہ طریقے سکھاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنی مشکل مشکل باتیں وہ آسانی کے ساتھ امت کو کہہ جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں، احکام کو ہم اتنا مشکل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگ نا یعنی ان کو واقعتاً عمل کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن کا یعنی انداز دیکھیں، انبیاء کرام کا انداز دیکھیں، سادہ، سہل، سمپل انداز بیاں، کوئی جو ہے نا وہ لمبی چوڑی تمہید واعظ اور تقریر نہیں، بلکہ مختصر اور جامع انداز میں اپنی بات کو پوری طرح سے بیان کر دینا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اور اب یہ کہ وہ دیکھیں جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام لے رہے ہیں، لے کر جس کے لیے دیا جا رہا ہے کہ انذر قوم کا، اس قوم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو سب ہو رہا ہے، اب اس ہوتے ہوتے پھر اس کے درمیان میں پھر نبی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ جھٹلاتے جا رہے ہیں، جھٹلاتے جاتے ہیں، جھٹلاتے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کی تصریح بتاتی ہے 50 کم 1000 سال مدت ہے، یعنی عمر ہی بتائی کہ وہ اتنا جو ہے نا وہ جیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں، اس دعوت و تبلیغ کی راہ میں کیسے کیسے جو ہے نا وہ ستائے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نا ان کو اتنا مارا کرتی تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ دست درازی ہے، زود کوب کیا جا رہا ہے، تو نا گر جاتے، جیسے گر جاتے تو ایسے جیسے وہ بے ہوشی، اور بہت دیر تک جیسے ان کو ہوش نہ آتا، قوم سمجھتی مر گئے، چھوڑ کے چلی جاتی۔ پھر جب ان کو ظاہر ہے کچھ دیر کے بعد ہوش آتا، پھر اسی عمل میں لگ جاتے، اور وہ اسی عمل کے اندر جو ہے نا وہ لگ جاتے کہ وہ، اور کہتے ہیں باقاعدہ ان کا جو ہے نا گلا تک جو ہے وہ گھوٹا گیا ہے۔ اس کے بعد یعنی اس مختصر سی ان کی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی ہے۔ یعنی یہ جیسے کہ کوئی لفظ کا آپ کہتے ہیں 24 آورس،
24 آورز میں نے ان کو دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میری جو دعوت تھی، یعنی یہ جو دعائی یعنی دعا پکاری نا، اور یہ دعوت تو میں نے انہیں بلایا اس دین کی طرف، اور میرا یہ بلانا، میرا یہ پکارنا ان کے یعنی جو نا فرار، یعنی اس دعوت سے دور بھاگنے میں ہی کوئی اضافہ ہوا ہوگا، اس دعوت کے قریب نہیں آئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے انہیں اس طرف بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، کیونکہ آپ دیکھیں ان اعبدوا اللہ واتقوہ، وَأَطِیعُونَ کے بعد کیا تھا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، کہ تو ان کے گناہ معاف کر دے، تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی یہ جو انگلیوں کی پورے تھی نا اپنے کانوں میں ڈالنی، جو کانوں میں ڈال کر جو کان بند کیے جاتے ہیں، ہے نا، یہ ان کی حالت تھی کہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا۔ اچھا یہاں پہ بھی یہ آتا ہے کہ اپنے کپڑوں سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا، وہ جو کہ نا دیکھنا، سننا، سمجھنا، کہا کہ کانوں کو انگلیوں سے بند کر کے چہروں کے اوپر کپڑے ڈھوئے، کہ کچھ بھی تمہاری یہ بات جو ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ اصروا، اور اپنے اس طرز عمل پر اصرار کیا، اڑ گئے، وستکبر استکبارا، اور انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، پھر یہ کہ استکبار ہے یعنی تکبر کی بھی انہوں نے انتہا کر دی۔ اب یہ جو کہا نا دعوت دین کا پیش کیا جانا، اور اس کے جواب میں جو ان کی مخالفت ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اور پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ اب دیکھیں دن اور رات سمجھایا، دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اعلانیہ بھی سمجھایا، خاموشی سے اور چپکے سے بھی سمجھایا۔ جیسے ایک خطاب ہے، اعلانیہ دعوت ہے، ممبر پہ پبلک ایونٹ ہے، پبلک کو جو ہے وہ کال کیا گیا، اور ایک کیا ہے 1 to 1 دعوت بھی کی جا رہی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تک دعوت پہنچانے کا کوئی لمحہ، کوئی انداز حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں ہے جو اختیار نہ کیا ہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پھر میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، یعنی ان کے اس طرز عمل کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام ان کو یہ پیغام پہنچاتے رہے، پہنچاتے رہے، پہنچاتے کہا کہ پھر میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور یقیناً وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اچھا یہ انداز بھی جو منفرد ہے نا، ایک صفت آتی ہے، یہ بھی قرآن میں آئی ہے لیکن بہت کم مقامات، انداز وہ یہ 2 آتی ہیں، پھر 3 آئی ہیں، پھر 4 آئی ہیں، اور پھر 8 آئی ہیں، اور وہ 8 تو پھر ایک ہی مقام پر آئی ہیں قرآن میں۔ تو یہ کہ بس وہ کیا ہے غفار، اب جیسے جسے غفور بنتا ہے اسی سے غفار، یہ نا فعال کے وزن پر انتہائی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی سب کچھ، سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم معافی مانگو گے وہ تم کو معاف کر دے گا، تو تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے۔ اب یہ جو بارش، مال، اولاد جو دنیا میں انسانوں کو ضرورتیں اور احتیاجات ہیں، کہا یہ تمہیں اسی سے مل جائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا۔ اب وہ جو مال کے لیے، پھر وہ جو زراعت یوں سمجھ لیں، زراعت ہے جنات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ باغات کے لیے پھر نہروں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ تمہارے لیے جاری کر دے۔ ان آیات سے استدلال لیتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ صرف جو ہے نا وہ استغفار کرنا ان تمام چیزوں کے حصول کا، اور وہ جو ارسال کیے جانے کا، نزول کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ پھل نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ اس نے اپنے فقر، ایک اور آیا اس نے کہا فقر ہے، محتاجی ہے، کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آیا اس نے کہا کہ اولاد چاہیے، کہا کہ استغفار کرو۔ تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا محفل میں، کہنے لگا آپ تو بس وہی کہ آپ ایک ہی پرسکرپشن سب کے لیے لکھ رہے ہیں، بھئی سارے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نزلہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے درد ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیٹ میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے سر میں درد ہے، اور ایک ہی دوائی جو ہے وہ حکیم تو تینوں کو نہیں دیتا۔ تو کہا آپ ایک ہی دوائی دے رہے ہیں، تو نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور ان آیات سے استدلال کیا، ان آیات کو جو ہے وہ پڑھ کر سنایا،
اور کہا، اور پھر علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے استغفار کی کثرت، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان کے مہینے کے لیے بتایا کہ تم اس میں استغفار کرو، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرتے ہیں، گناہوں سے معافی عطا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی کثرت کرو، اور ان کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ استغفار کا وہ کہتے ہیں نا لزوم، اپنے اوپر لازم کر لینا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں عام طور پر بھی ہمیں ہر روز جو ہے وہ استغفار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے قرآن میں کثرت سے استغفار اور مغفرت، غفور اور رحیم تو کثرت سے ہی آیا ہے، یہاں پہ غفارہ کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا کہ وہ انتہائی مبالغے کے ساتھ جو ہے، انتہائی شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، دوام کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور گناہ معاف ہو جائے نا، پھر وہ رحیم جو ہے نا، اس کی رحمت کے دروازے آسمانوں سے اترتے ہیں، زمین بھی سونا اگلتی ہے، انسان کی ذاتی اور انفرادی تمام ضروریات اور احتیاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، پھر تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتے، ہے نا؟ یعنی وہ جو اللہ کی ذات جو باعث احترام اور وقار والی ہے، کیونکہ انکار توحید کو ہی کر رہے ہیں نا، تو کہا کہ تم کیسے اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجتے ہو۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے باقاعدہ بت بنا کرنا پوجا کی ہے۔ ان کی قوم سے دنیا میں شرک کا اور بت پرستی کا آغاز ہوا، اور آج تک یہ بت بنا کے پوجا کیا جانا جو ہے وہ موجود ہے، اور شیطان نے ان کے جو ہے وہ لوگوں کو بڑی نیکی اور عقیدت کے ساتھ یہ پٹی پڑھائی تھی کہ جو نیک بزرگ ہیں ان کے کچھ مجسمے بنا کر رکھ لیے جائیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہوتی رہے، اور بس اس طرح سے یہ یاد تازہ ہونے کا عمل شروع ہوا، اور بعد میں پھر نسلوں نے انہی مجسموں کو پوجنا شروع کر دیا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے تمہاری تخلیق کی، یعنی بڑے اطوار سے، کئی مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق کی، یعنی جسم، روح، جنین، پھر رحم مادر میں، پھر باہر آ کر یہ سارے کے سارے مراحل، یہ اطوارہ میں، یعنی ایک طور کے بعد دوسرا طور، ایک دور کے بعد دوسرا طور، یعنی اس طریقے سے یہ اطوارہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو طبق در طبق جو ہے وہ پیدا کی۔ یہ سورہ ملک میں بھی ہم نے جو ہے یہی پڑھا، الذی خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا، اور اسی آسمان پر جو ہے وہ چاند جو چمکتا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے، مجھے لگتا ہے، جو کل اور پرسوں رات کو گھروں سے نکلے ہوں گے انہوں نے چاند دیکھا ہوگا، اور واقعی یعنی رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، بس پہلی کو نہیں نظر آتا، اور کیونکہ اس وقت نکلنا ہوتا ہے نا تراویح کے لیے خاص طور پر، تو وہ ہر رات وہ آسمان پر ایسا خوبصورت چاند، اور پھر پورا فل مون، وہ بدر کامل، پورے آسمان کی ایسی خوبصورتی یہ چاند، اور کیا نورا، اس میں ایسی نور جو اس کی روشنی کو کہا نا جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ وجعل الشمس سراجا، اور پھر سورج کو بنایا چراغ، تو پھر وہی وہاجا آ جائے گا، بھڑکتا ہوا روشن چراغ ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکال کر کھڑا کر، یعنی جیسے وہ ساری کی ساری ضروریات زمین سے وابستہ ہیں، اور پھر وہ زمین سے ہی وہ تراب اور تین اور صلصال اور ہمائم مسنون، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بنتی ہیں، تو انسان کا وجود جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری زمین کو نا کیا کیا، بساطا، اس کو فرش کی سے، ایک تو یہ نا کہ فراشا، مہادا، اسی طرح کیا ہے بساطا، جسے کوئی بھی چیز زمین میں بچھائی جاتی ہے نا کسی بھی چیز کو کرنے کے، اچھا بساطا کا مطلب جو ہے وہ وسیع سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھول دینا، تو جیسے یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، تو اسی طریقے سے جسے زمین کو نا وسیع کر دیا ہے،
اور جیسے اسی طرح جیسے وہ بساط جو بچھائی جاتی ہے نا زمین پر، وہ بھی جیسے وسعت کے ساتھ بچھائی جاتی ہے، تو جیسے زمین کو وسعت کے ساتھ اللہ نے بچھا دیا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے جو سبل ہیں، راستے ہیں، فجاجا، کھلے، یہ فج جو کہتے ہیں نا، کھلے راستوں کو کہتے ہیں، تو کہا کہ کھلے راستوں میں تم اچھی طرح سے، آپ دیکھیں کتنے چوڑے چوڑے کیسے کیسے راستے ہیں جن پہ پوری انسانیت جو ہے وہ دوڑتی بھاگتی چلی جاتی ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی، اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ اب وہ جو نبی سب کچھ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے پا رہا ہوتا ہے نا، تو بس پھر اس کی جو فریادیں ہوتی ہیں نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی ہیں۔ تو کہا میں نے سب کچھ کر دیا، یعنی پھر وہی کہ مجھے جو کام سونپا گیا تھا میں نے ایسے ایسے اور ایسے کر دیا، لیکن جن تک یہ پہنچانا تھا ان کا یہ طرز عمل ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ نا ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، یعنی ان کی اتباع کرنے لگے ہیں جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے صرف اور صرف خسارے میں اضافہ کیا۔ اب دیکھیے ہم نے پڑھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے۔ اس وقت ہم نے پڑھا کیا تھا؟ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں تمہارے پاس، تمہارے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم بھی ہے۔ یعنی جو مال اور اولاد کے فتنے سے، آزمائش سے جو ہے سرخرو ہو کر نکل گیا تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو سرخرو ہو کر نہ نکلا، الا خسارہ، وہ ان کے لیے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتی، صرف اور صرف نقصان کا اضافہ کرتی، یعنی وہی مال اور اولاد جس کے لیے انسان دنیا میں اتنا 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 کچھ کرتا ہے، اتنا اللہ سے غافل ہوتا ہے، اتنا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نمازیں، روزے، عبادات، صلہ رحمی، سب کچھ چھوٹ جاتی ہے، بس میرا مال اور میری اولاد، الا خسارہ، سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر اس فتنے سے نا سرخرو نہ ہو کر نہ نکلے تو پھر خسارہ ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی، جب مکر پھر وہی چالیں کریں، اور کبارا، جیسے بہت بڑے بڑے مکر و فریب کیے، بڑی بڑی سازشیں انہوں نے میرے خلاف کی۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ بتا کر نا پھر وہی اس وقت کے حالات پر یہ سورہ جو ہے وہ منطبق ہوتی ہے کہ قریش مکہ کو بھی صبح اور شام، رات اور دن ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کو سب کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے پاس سرداری کا زوم، خانہ کعبہ کی تولیت کا زوم، مال اور اولاد کی زیادتی، اور وہ بھی جو ہے وہ یہی کہ نافرمانیاں کر رہے تھے۔ قال وقالو، اور وہ کہا، اور وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، اور بس صرف اور صرف اپنی دنیا کی زندگی میں کہ اس کے مکر و فریب میں اس میں مبتلا ہیں، اور میرے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ وقالو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور کہا کہ اپنے جو الہ ہیں، یعنی اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ ہی جو ہے وہ نصر کو، اور نہ ہی بدھ کو، ہے نا، یعنی بدھ کو۔ اب یہ ہیں ان کے وہ 5 بڑے بت جو انہوں نے نیک جو ہے وہ بزرگوں کی یادگار کے طور پر شیطان نے وہی وسپر کر کے انہیں یہ پٹی پڑھائی تھی کہ ان کے مجسمے بنا دو اور ان کے نام رکھو، اور اس کے بعد بس ان کے دیکھو اور ان کو یاد کر لو۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں کی گئی۔ بخاری میں موجود جو ہے وہ یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مری، اور کہا کہ وہی بت جو نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے نا، وہ بعد میں جو ہے نا وہ پھر عرب میں جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور وہی کہ عمر بن لحی جو ہے وہ ہے وہ شخص جو کہ یعنی ان بتوں کو نکال کر لے کر، روایت میں آتا ہے کہ وہ شیطان اس نے اس کو پٹی پڑھائی، شاید وہ جگہ بھی بتائی جہاں پر یہ بت سارے جو ہے وہ دفن کر دیے گئے تھے، نکال کر لے کر آیا، اور یہاں تک کہ پھر وہ اس ایک بت سے پھر ہر گھر میں بتوں کی بھرمار ہو گئی، اور یہاں تک کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں ہر دن کا ایک الگ بت جو ہے وہ تراش کر رکھ دیا تھا۔ 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو جیسے پھر ان کے لات، منات، عزا، حبل، مختلف جو اساف، نائلہ، یعنی جیسے وہ بتوں کے نام جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ان میں سے کسی بھی ایک کو بھی جو ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔
وقد اضلوا کثیرا، اور پھر یعنی حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اور ان بتوں نے کثیر کو، کثرت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ اب یہ وہ مقام آتا ہے جب وہ دغوتہم جہارا، اور جو ہے وہ لیلا و نہارا، اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا کے بعد جو مقام آتا ہے نا وہ یہ ہے۔ اور جیسے انبیاء کرام کی زندگی کے بالکل جب وہ اس یعنی کہ 1900 سال کی تبلیغ کے بعد بس یہ مقام آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ بس اب تو ان سے نمٹ لیں، بس اب ان کی نہ صرف دلالت میں ہی اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب اتنے عرصے کے بعد بھی جو کوئی نہ مانے، آپ خود سوچیں تو پھر اس کے لیے اور کس چیز کے لیے جو ہے وہ اب ٹھہرے، یعنی اب پتہ چل گیا کہ اب یہ عنصر میں کوئی جو ہے نا وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہی نہیں ہے۔ مما خطیئاتہم، اور یہ اپنی خطاؤں کی پاداش میں اغرقو، غرق کیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ بس ان کا نا بس یہ اتنا ہی کہ بس یہ جو آیا عذاب، اور اسی آیت میں بڑی شدت کے ساتھ یہ کہ ایک تو وہ غرق کے عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور فوری طور پر فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور بس وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور پھر انہیں اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی اور مددگار انہیں نہیں ملا۔ اور خاص طور پر یہ ان کی بتوں کی جو یعنی پوجا تھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، جو کہ تمام جو ہے وہ بت پرستوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہے، کوئی ایشور، کوئی بھگوان، کوئی ایک ہے مہادیو، اور یہ سارے اس کے مددگار ہیں۔ تو کہا کہ اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ بڑی تنبیہ، اور قریش مکہ کے لیے بھی اور ہر دور کے لیے دین حق کے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی انجام کو بیان کرتے ہیں۔ وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر جو ہے نا وہ بسنے والا نہ چھوڑ۔ بس یہ کہ پوری جو ہے وہ زمین کے اندر یہ جتنے بھی یہ کافر موجود ہیں نا، انکار کرنے والے، بس ان کے لیے اس زمین میں کوئی دیار، کوئی رہنے کی جگہ چھوڑ ہی نہ۔ انک انتظرہم، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو چھوڑا، یعنی کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، معاف کر دیا، یدل عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی پیغمبر ان کے ساتھ اتنا سال گزارنے کے بعد نا ان کی جو مزاج اور طبیعت سے جو آشنائی ہوئی ہے، وہ کس طرح سے اگر تو نے ایک کو بھی چھوڑ دیا نا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلیدو الا فاجرا کفارا، اور یہ سمجھ کہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ صرف اور صرف فاجر اور کفار ہوں گی، یعنی اتنی وہ سختی اور حق سے دوری ان لوگوں میں نظر آتی ہے کہ ان کی اولاد سے، ان کی نسلوں سے بھی کوئی نیکی کی امید نہیں، اگر وہ ہوں گے بھی تو فاجر ہوں گے اور کافر ہوں گے۔ وہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد ہی جو ہے وہ اس دین پر آ جائے گی نا، تو یہ امید ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ قوم اس قدر سختی کے ساتھ دعوت کی مخالفت کرتی ہے نا، تو پیغمبر کے یہ الفاظ نا اس کے پورے نا 900 سال کے درد اور کوششوں کو اور تکالیف کو بیان کرتے ہیں۔ رب اغفر لی، اب یہ کہ مغفرت کا راستہ ہے، اللہ میرے لیے بند نہ کرنا، رب اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت کر دے، ولی والدی، اور میرے والدین کی مغفرت کر دے۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی پڑھی نا، میں اور میرے والدین، ہے نا، یعنی والدین کے لیے دعا اور ان کی مغفرت کی دعا۔ اب دیکھیں ایک تو وہی مل جاتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دوسرے یہ کہ ان کی مغفرت کی دعا۔ پوچھتے ہیں نا کیا کریں جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، تو ہم میں سے اکثر کا سوال کہ کیا کریں؟ اب سب سے پہلے نمبر پر دعائیں مغفرت، ٹھیک ہے؟ پھر صدقہ جاریہ، خود بنے اور ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کیجیے، ان کی طرف سے اللہ کے لیے نیکیاں کی جائیں۔ کچھ بھی کرنا چاہیں، ابھی آپ مسجدوں میں جائیں گے، اس کے فنڈ ریزز میں جائیں گے، آپ دیں فنڈ ریز، اپنے والدین کی صدقہ جاریہ کے طور پر دے دیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے
کچھ افطار کرانے ہیں لوگوں کو، کوئی مشکل ان کی دور کرنی ہے، کچھ بھی آپ نے کسی کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا ہے، بس اس کے لیے آسانی کا معاملہ کریں، اپنے والدین کی مغفرت کی، ان کی طرف سے اس صدقہ جاریہ کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ ان کے رشتہ داروں کا اکرام کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کی دنیا سے جانے کے بعد، ہے نا؟ ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، ہے نا؟ یعنی دوستوں سے بھی اور رشتہ داروں سے بھی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا، وہ یعنی یہ باتیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلے دعائے مغفرت ہے، صدقہ جاریہ میں دو باتیں ہیں، خود بننا، خود ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، دوسرا تیسرا کیا، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر نیکی کرنا، ان کے دوستوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا اکرام کرنا، کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ لازمی اور جو ساتھی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وصیت کی ہے اس کو پورا کرنا۔ اس وصیت میں اگر آپ اس کو الگ سے بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہے تو ادا کیا جائے۔ اب وہ قرض یعنی مالی ہو یا عبادات کا ہو یا کسی بھی طریقے سے، اور جو انہوں نے وصیت کی ہے ان کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین، اور ہر شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہو مومن ہونے کی حالت میں، مومن مرد ہو یا والمؤمنات یا مومن عورت، پھر یہ کہ وہ پورے معاشرے سے ہٹ کے نا اس گھر کو پھر نجات کا مسکن بنا دیا گیا۔ پتہ ہی ہے کہ پھر وہی کہ والفلک المشحون، کشتی ہوگی بھری ہوئی ہوگی، چلے گی، چاروں طرف سے پانی، غرق کا عذاب، بچا لیا جانا، یہ ساری تفصیلات ہم قرآن کے اندر جو ہے وہ پڑھ کر آئیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ تفصیلات نہیں، صرف دعوت دین پیش کرنا اور ان کا انکار، اور اس کے جواب میں ان کا جو ان کو عذاب جو ہے وہ غرق کا ملتا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے سوائے تبارہ، تتبیرہ جو ہے نا کہ جس میں تباہ اور برباد کر دیا جائے، بس ان کے لیے ہلاکت میں تباہی اور بربادی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرے۔ یعنی یہ وہ نا، جب یہ وہ اسٹیمپ لگتی ہے نا، تو اس قوم کے لیے جس کی طرف نبی کو، رسول کو ارسال کیا جاتا ہے، بس وہ عذاب جو ہے نا اللہ کا لازم اور ملزوم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں نا سورہ نوح ایک مکمل درس جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نذیر و مبین بنا کر بھیجا جانا، انہوں نے جو ہے وہ عبادت کی، تقوی کی، اطاعت کا جو ہے نا وہ درس دینا، دعوت و تبلیغ کا انداز کیا تھا، دن اور رات، صبح اور شام، اعلانیہ اور خفیہ طور پر ان سب کو جو ہے نا مغفرت کی طرف جو ہے وہ بلایا گیا۔ مغفرت کے جو ثمرات ہیں وہ بتائے گئے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بارش کا جو ہے وہ برسنا ہوگا، تمہارے لیے جو ہے وہ مال اور اولاد کی جو ہے وہ زیادتی ہوگی، اور تم جو ہے وہ یعنی جیسے کہ باغات ہیں، نہریں ہیں، یعنی دنیا کے تمام کام، الحمدللہ، اور ضروریات اس استغفار کی وجہ سے تمہارے لیے جو ہے وہ کھول دی جائیں گی۔ انجام بتایا گیا کہ غرق کیا جائے گا اور آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا ان بت پرستی سے جو نفرت ہے اس کے اندر یہ دلائی گئی، اور آخری حجت جو ہے نا ظالمین کے لیے گمراہی اور ہلاکت کی، اور اس کے ساتھ سورہ نوح جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے۔ سورۃ الجن بھی مکی سورہ ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور 28 آیات۔ سورۃ الاحقاف میں ہم یہ جنوں کا ذکر جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر پوری کی پوری سورہ نا سورۃ الجن۔ اچھا ابھی ہم سورۃ الانسان بھی پڑھ لیں گے، تو پھر وہ یا معاشر الجن والانس، یعنی جنوں اور انسانوں کی مخلوق جو کہ ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ سورۃ الجن کا جو ہے نا جو زمان نزول ہے وہ 10 جو ہے وہ نبوی ہے، وہی جو عام الحزن ہے، اور وہی وہ جو طائف کا سفر یا واپسی، اور یہ کہتے ہیں سورۃ الاحقاف کے ساتھ جو ہے وہ متصلا نازل ہوئے، سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں 10 نبوی میں یہ نازل، اور جیسا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف سے واپسی پر نا جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ پیش کیا، اور اسی پس منظر میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل۔ اب آپ کو پورا اس کا 10 سال کا پس منظر پتا ہے، یہ عام الحزن ہے۔ ایک تو مکے والوں نے جو ستایا 10 سال تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا،
طائف اور زیادہ سخت ثابت ہوا ہے نا۔ طائف کی ہواؤں نے بھی ساتھ نہ دیا، پتھر برسا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں، یعنی اس جو غم اور حزن کی کیفیت میں ہے، اور جب وہ واپسی کا سفر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنات کا نزول کرتا ہے۔ گویا کہ انسان نہ مانے ہیں پیغمبر، ہمارے پاس لشکر، ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ جنات کی مخلوق موجود ہے، وہ اس قرآن کی حقانیت پر جو ہے وہ ایمان لے آتی ہے۔ سورۃ الجن کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے، یعنی تاثیر قرآن کا بیان، اور جیسا میں نے پھر آپ کو پورا کا پورا پس منظر بتایا، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور بات کے ارادے اور اختیار کی آزادی رکھنے والی یہ دو مخلوقات، انسان اور جن۔ انسانوں کا معاملہ تو 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اب جنوں کے راز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا ہے۔ بتائیے کہ کیسے انہوں نے اس قرآن کی تاثیر کو سنتے ہی اپنے اندر جذب کیا، اور بس پھر وہ اس قرآن کی ہدایت پر لبیک بھی کہا، وہ داعی اللہ بن گئے۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اور اس مضمون کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سورۃ الجن جنات کا حال جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اور یہ اس کا نام بھی ہے، یہ اس کا مضمون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مضامین بھی ہمیں آگے آ کر ملیں گے، لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ خاص طور پر ان جنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا۔ اب یہ جو قل کا لفظ ہے قرآن میں کئی مرتبہ ہے، قل کا لفظ نا پورا کا پورا یعنی رسالت کو بیان کرتا ہے، اس سے رسالت مقصود ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 4 قل بہت مشہور ہیں، کل سے شروع ہونے والی 4 جو کہ روزانہ کے جیسے عمل جس کو ہم کہتے ہیں، روزانہ صبح اور شام کے اذکار مسنونہ میں شامل ہیں، اور یہ 5ویں سورہ ہے جو کہ قل سے شروع ہوتی ہے۔ قل سے شروع ہونے والی قرآن میں یہ 5 صورتیں ہیں، سورۃ الجن، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ میں آپ کو قل کی اہمیت نا پوری کی پوری رسالت کی اہمیت کو بیان، کہ بغیر یہ کہے کہ ارسال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری رسالت کو یہ قل کا لفظ بیان کر دیتا ہے۔ اب کہا کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ جو جنات ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ قرآن سن رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو وہی کہ سفر طائف سے جو ہے وہ واپسی پر پھر وہ سورۃ الاحقاف میں ان کا ذکر خاص طور پہ آ جاتا ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام کو بتایا، تو پھر کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ پھر وہ جنوں کے وفودوں کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو ہے نا وہ ملاقات کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صاحب کے ساتھ عکاظ کے بازار جو ہے وہ جا رہے تھے، یعنی یہ کہ وہی مکے میں، کہ پھر وہ جنوں کا گزر تھا یہاں پر، وہ سرگردان و پریشان تھے کہ ہم پر جو ہے وہ یہ آسمانوں کی خبریں کیوں بند کر دی گئی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس میں پھر جو قرت تھی اور انہوں نے وہ جو سنی ہے، تو بس ان کے اوپر جو ہے وہ اس قرآن کی جو تاثیر ہوئی نا، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک بڑا ہی عجیب قرآن سن لیا ہے۔ اچھا، اب یہ عجیب آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا عجیب جو اردو میں عجیب ہے، عربی میں وہ عجیب نہیں ہے، عجیب بڑا ہی حیرت انگیز حسن رکھنے والی چیز کے لیے استعمال کیا، یعنی نہایت حیران کن کلام ہم نے سن لیا ہے۔ یہدی الی الرشد، یہ تو بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ رشد کی طرف کی راہ جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ کو بتایا تھا نا، ہدایت اور رشد الگ الگ آئے ہم معنی ایک دوسرے کے، لیکن جب ایک ساتھ آ جائے، اب یہاں پہ ہدایت دی جاتی ہے الی الرشد، اس نے کہا نا کہ عملی ہدایت کا راستہ رشد کہلاتا ہے، ہدایت کے راستے پر قدم جم جائے نا تو پھر وہ رشد کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بھی، بس ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔
اب انسانوں کو سنایا جا رہا ہے، انسان 10 سال ہیں کہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک لمحہ لگا ہے جنہوں کو یہ قرآن سننے میں، اور کہا نا اس کی تاثیر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ فوری طور پہ انہوں نے کیا کہ فآمنا بی، تو بس ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہے نا؟ بس یہ کہ اب یہ پتہ چل گیا یہ توحید کی دعوت ہے، شرک سے مکمل بیزاری کا انہوں نے اعلان کیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارے پروردگار کی جو شان ہے نا، تعالی جد ربنا، بتایا بڑی علو شان والا ہے، بہت بلند و برتر ہے، کہ جس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، کیونکہ اگر شریک ٹھہراتے تو اولاد تجویز کر دی تھی نا، نسلوں کا سلسلہ جاری کر دیا تھا، تو کہا یہ کیسے ممکن ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے جو سفیہ ہونا نا، اب آپ دیکھیں یہ ہم جو پڑھ کر آئے لفظ سیقول السفہاء من الناس، اور ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، تو یہ سفہاء جو ہے نا وہ بے وقوفوں کے لیے استعمال ہو، اور یہاں پر جیسے نا اس کی ایک جو ہے وہ جمع کے طور پر، یا ایک جو ہے سفیہہ یعنی ایک نادان، اور اس سے مراد یہ کہ ہمارے نادان لوگ، یعنی ہمارے سارے جو نادان لوگ ہیں، بے وقوف، کم عقل، احمق، اور صفا نا ہلکے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عقل کے ہلکے پن کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ پر بانٹتا ہے سطتا، یعنی اس طرح کی باتیں ہمارے نادان لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب یہ دیکھیں ایک تصور کہ انسان، یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے جنات کا بھی، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی کیسے اس مخلوق کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ علی اللہ کذبا، کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ دیکھیے اب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تو سب کا سب جھوٹ تھا، یہ سارا کا سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کہ یہ دیوی ہیں، دیوتا ہیں، مددگار ہیں، اور پھر اللہ کی نعوذ باللہ نسلوں کا سلسلہ جاری کر دیا، کہ یہ بات حقیقت تو ہمیں اب پتہ چلی ہے، ہم تو اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ایسے جھوٹ کی جرت نہیں کر سکتے، اب پتہ چلا سارا کا سارا جھوٹا نظام ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے فزادوہم رہقا، تو انہوں نے جنوں کے جو غرور ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ دور جاہلیت میں عرب جب وادیوں سے گزرتے، سنسان صحرا ہیں آپ کو پتا ہے، ویسے ہی وہاں تو یوں ہی جو قدرت کا ہی جو ماحول ہے وہ ایک جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ کہ اب وہ کیونکہ جنوں کا جو علاقہ ہے نا وہ سنسان جگہوں پر رہتی ہے، یعنی ان کی جو آبادی ہے نا وہ سنسان جگہوں میں ہوتی ہے، ویرانے میں ہوتی ہے، تو یہ کہ انسانوں کی بھی جو اپنی وادیاں ہیں اور جنوں کی بھی اپنی وادی، اسی کرۂ ارض میں ان کی بھی جیسے جو رہنا ہے اسی کرۂ ارض میں رہنا ہے، اور انسانوں کا بھی اسی کرۂ ارض میں، یعنی دو ڈویژن کر دی گئی ہیں، یہاں یہ آبادی والے علاقے اور جو ویرانے اور سنسان ہے نا وہاں پہ جنات کی جو ہے وہ آبادی ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی نیک ہوتے ہیں اور بد کردار جو ہے وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے شرارتی ہیں اور اچھے ہیں، نیک ہیں، ان میں پائے، اچھا ان کی بھی نسلیں ہیں، ذریات یعنی ذریت ہے ان کے ہاں بھی جو ہے، یعنی نکاح، شادی، بچے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، زندگی اور موت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہاں زندگی کے بارے میں پھر یہی کہ ذرا جیسے طویل عمریں اور سلسلے، البتہ جو صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں یہ دونوں مخلوق کی جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اچھا اب یہ ویرانوں میں سنسان میں رہتے تھے، اور ظاہر ہے ان کا تصور قدیم زمانے سے انسانوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت رکھتے ہیں۔ اب جو اہل عرب جو تھے نا دور جاہلیت میں، جب ایسے سنسان ویران جگہوں میں سے گزرتے نا، تو ظاہر ہے پھر وہ جنات سے ذرا ڈر بھی لگتا تھا، وہ کچھ ستا بھی دیتے ہوں گے، تو وہ کیا ہوتا ہے ایسی کسی وادی میں اترتے نا، تو اتر کر اس وادی کے جن کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب جب وہ ایسا کرتے تو اب وہ جو وادی میں رہنے والے جنات تھے، اچھا ان کے یہاں بھی وہ قبائلی سسٹم بھی سمجھ لیں، سردار بھی ہیں،
ہر طرح کے لوگ ہیں، تو ان کا جو ایک وہ جو غرور کا انداز تھا نا، وہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو کہا کہ وہ ایسا کیا کرتے، اس نے یہ بات بتائی کہ ایسا ہوتا تھا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو اب جنوں کا جو غرور تھا، تکبر تھا نا، وہ بڑھتا ہی چلا، وہ اور زیادہ انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ڈرنا نہیں چاہیے، جتنا زیادہ ان سے ڈرا جائے گا نا، وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ڈرائیں گے۔ اچھا، انسانوں میں سے یہی، آپ کسی انسان سے ڈرنا شروع کر دیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اور زیادہ حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر جنوں کا بھی معاملہ نا اس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا ڈر، اللہ کی پناہ، اللہ پر توکل جو ہے نا، وہ ان مخلوقات کے شر سے بچاتا ہے، اور ان کے ڈر کو دور کرتا ہے۔ اللہ کا تقوی جو ہے وہ ان تمام ڈروں پر غالب آ جاتا ہے۔ انہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا، اور یہ کہ ہم بھی ایسے ہی خیال کرتے تھے، یعنی تم جیسے خیال کرتے ہو، تو ایسے ہی جو ہے نا وہ ہمارا بھی گمان تھا کہ اللہ آپ کبھی کسی کو دوبارہ جو ہے نا مبعوث ہی نہیں کریں۔ اب یہ کہ وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے کا جو وہ 600 سال کا عرصہ گزرتا ہے نا فترۃ الرسل کا، تو سوچا کہ اب کوئی رسول آئے گا ہی نہیں، یعنی اب انسانوں نے بھی یہ گمان کر لیا تھا اور جنہوں نے بھی یہ گمان کر لیا تھا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اب ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی اور جانا چاہا، تو اسے سخت پہرے داروں میں، حرس جو ہے نا، وہ حارس جو ہے وہ عربی زبان میں جیسے جو گارڈ ہوتا ہے نا، چوکیدار جو ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہ ہم نے اس کو پایا سخت پہرے داروں میں، حرسن شدیدہ، شدید سخت پہرے دار، ظاہر ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کے کا پہرا دے رہے ہیں، وہ شہوبہ، اور یہ شہوبہ شہاب ثاقب ہے نا، اور ان کو شہابوں سے، ان ستاروں سے بھرا ہوا پایا جو ان جنات کو مار مار کر بھگا رہے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم تو سننے کے لیے آسمانوں کے مقاعد میں، اب یہ جو مقاعد ہوتے ہیں نا بیٹھنے کی جگہ، لیکن جیسے وہ شکاری نا اپنے شکار کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہم وہاں پر گھات میں، اس طاق میں بیٹھا کرتے تھے کہ عالم بالا کی کوئی خبر ملے اور یہ اس کو لے کر اڑ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب جب اس وقت ہم نے سننا چاہا تو اپنے لیے ایک شہاب کو تاک لگائے ہوئے پائے۔ اچھا، اب یہ جو رصد ہے نا، یہ بھی جیسے وہ شکاری کی رصد گاہ کہا جاتا ہے نا، تو مرصادہ جو ہے وہ بھی گھات لگا کر شکار کے لیے بیٹھا ہوا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اب ہم جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر پاتے ہیں شہاب الرصد، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا، کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، اور یا پھر انہیں ان کا پروردگار راہ راست پر لانا چاہے۔ اچھا، پہلے بھی جو رسول بھیجے جاتے تھے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب کسی قوم پر عذاب کے فیصلے کی بات ہوتی تھی، تو جب بھی یہ خبریں ان لوگوں سے چھپائی جاتی تھی، تو کہا یا تو کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے زمین پر، یا تمہارے رب نے رشدہ، کسی راہ راست اور ہدایت کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہی نا ان کی سمجھ، اور پتہ چلتا ہے نا باشعور مخلوق ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ باشعور ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور کہا ہم میں سے بھی کچھ نیک لوگ ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس سے جو ہے وہ مختلف بھی ہیں، یہ کہا نا نیکوکار بھی ہیں، کم درجے کے نیکوکار بھی ہیں، بس منیمم کرنے والے بھی ہیں، میکسیمم کرنے والے بھی ہیں، اور پھر وہ عشق کے شریر بھی ہیں، پھر وہ گمراہ بھی ہیں، سارے ہی طرح کے۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں میں نا، یعنی کٹ کے بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم سب کے جو ہے کہ وہ مختلف طریقے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود ہی ان کی پوری جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ان کی جو غیر مرئی دنیا ہے، بس قرآن ان مقامات پر ان کی غیر مرئی دنیا کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ معلومات دے دیتا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم تو اس بات پر یقین کر چکے، یہ جو ظن ہے نا، یقینی گمان کے معنوں میں، کہ اللہ کو اس زمین میں عاجز نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں ان کی جو طاقتیں ہیں، جو صلاحیتیں ان کو دی اللہ نے دی ہے نا، لیکن جب یہ شعور آ گیا نا، انہوں نے اللہ کی قدرت کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہم اس زمین میں چھپ کر
اس کو عاجز کر سکتے، یعنی بھاگ کر اس سے چھپ کر اس زمین میں نہ اس کو عاجز کیا جا سکتا اور نہ ہی اس سے چھپ کر اس کو کسی بھی معاملے میں جو ہے نا وہ ہرایا جا سکتا ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، یعنی اب پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا ہو کیا رہا ہے، اب یہ قرآن سنا نا، اب پتہ چل گیا یہ سارے کے سارے عالم بالا کا جو خاص طور پر پہرا تھا وہ کس لیے تھا، کہ اب ہم نے ہدایت کو سن لیا ہے، آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ دیکھیں ہدایت کے سننے کے بعد ایمان لانا۔ اب دیکھیں سورہ نوح میں کیا ہے، انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، انسان نہیں مان رہے، اور دیکھیں اس کے پورے بالکل اس سے متصل نا سورہ جن یہ بتاتی ہے کہ جنوں کے پاس ایمان کا پیغام پہنچا اور وہ ایمان لے آئے۔ تو اے انسان اگر تو انکار کر دے تو اللہ کی کئی مخلوقات یا اللہ کی مخلوق جن ایمان لانے کو تیار ہے، اور وہ لے آئی آمنا بھی، فمن یؤمن بربہ، اور جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، تو نہ تو اس کو حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ ہی اس پر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی کی جائے گی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، اور کچھ ہیں قاسطون، یعنی کچھ بے انصاف لوگ ہیں۔ یعنی اب یہ بتائیے اگر انسان یعنی سلامتی کو، فرما برداری کو اختیار نہ کرے تو وہ بے انصافی کی زندگی گزارتے۔ ویسے جو قسطہ ہے وہ اس کو وہ جیسے انصاف کے معنوں میں آتا ہے، لیکن قسیطہ جیسے عدلہ اور عدیلہ ہے نا، تو عدل تو انصاف کے معنوں میں آتے ہیں، عدیلہ نا انصافی کے معنوں میں آتے ہیں۔ اسی لیے قسطہ انصاف کے معنوں میں، قسیطہ نا انصافی کے معنوں، یعنی سین کے نیچے زیر آ جائے، تو اس لیے بس اس کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فمن اسلم، اور جو کوئی فرمانبردار بن جائے، اب دیکھیں دونوں کا نا وہ تقابلی جائزہ اتنا وہی اتنے سمپل وے میں بتایا جاتا ہے۔ فمن اسلم، جو کوئی فرمانبردار بن جائے، فاولئک تحروا رشدا، تو ایسے ہی لوگوں نے رشد کا راستہ اختیار کر لیا۔ کہا تھا نا امراد بہم ربهم رشدا، کیا کہ ان کے رب نے رشد کا ارادہ کر لیا، تو کہا بس جو کوئی سلامتی اختیار کرے یہی تو رشد کا راستہ ہے، یہی تو ہدایت کا راستہ ہے، فرما برداری۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف ہیں، سب سے بڑی ناانصافی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا دیا جائے۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو بس وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہ نہیں کہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، انداز فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ ابھی ہم نے سورہ جو ہے وہ تحریم کے اندر پڑھا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیونکہ اس کا ایندھن تو کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ نا اس طریقے پر استقامت اختیار کرتے، سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرتے، تو ہم انہیں با افراد پانی سے سیراب کرتے۔ ابھی کہا نا یرسل علیکم السماء مدرارا، تو اب یہ کہ وہ پانی جو انسان کی ضرورت ہے کہ ہم تمہیں اپنی نعمتوں سے فیضیاب کرتے، لنفتنہم فی، اور تاکہ ان کی آزمائش کی جائے۔ اب یا تو یہ کہ اس نعمت سے یعنی پانی جیسی نعمت سے آزمائش، یا یہ کہ یہ جو دین حق پیش کیا جاتا ہے ان کی آزمائش۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو بس اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسے یعنی جسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، ایسا عذاب جو نا سعادہ میں نا یہ جو ابھی آئے گا ہم آگے پڑھنے والے ہیں، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو نا اوپر چڑھائی پہ چڑھنا، یعنی جسے مشکل، اور یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی، یہ بڑھتے رہنے والا عذاب ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر کہا گیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدوں کی عظمت، مسجدوں کا احترام، مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی عمارت اور اس کی تعمیر، یہ نا دین دعوت تبلیغ کا لازم حصہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایک ایسا خطہ زمین ہونا چاہیے کہ جہاں پر اللہ کی عبادت بھی اجتماعی طور پر آسانی کے ساتھ کی جا سکے، اور دین دعوت و تبلیغ کے وہ مختلف کام اور مراحل
اس جگہ پر جو ہے وہ کیا جا سکے۔ خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، سب سے پہلا وہ گھر جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا نا، وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر و تشکیل، اپنے گھر سے پہلے، اپنے گھر کو نہیں بنایا۔ آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہی جو ہے وہ مہمان رہے، اور یہ کہ مسجد نبی کیونکہ مرکز چاہیے، وہی درسگاہ ہے، وہی جو ہے نا پارلیمنٹ ہے، کابینہ ہے، سب کچھ وہ مسجد نبی تھی، جس سے پورا دین اسلام نہ صرف اہل عرب میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ مساجد اسلام کے قلعے ہوتے ہیں، یہ تفریق کے لیے نہیں ہے، یہ کمیونٹیز میں بٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ مسلمان وہاں پر جمع ہو کر اور دین اسلام کی اشاعت کا، تحقیق کا، اس کے جماؤ کا، یعنی اس کی اشاعت کا بندوبست جو ہے وہ وہاں سے ہو جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ان کا احترام، اور وَأَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، مسجدوں کی صفائی کا خیال ہونا چاہیے، مسجدوں میں شور و غل مچانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے نا، مسجدوں کے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جانا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے نکلنا۔ تراویح میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ بے ادبیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر نہیں لیکن لا علمی کی وجہ سے۔ یہ خواتین جو مساجد میں جاتی ہیں تو پھر مساجد کا جو احترام یا تقدس ہوتا ہے اس کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھتی جیسے کہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بات یعنی یاد رہنی چاہیے، سامنے حاضر ہونی چاہیے کہ جاتے تو ہیں بہت خوب، مسجد کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن للہ، اللہ کے لیے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر کسی اور کے نام کا آوازہ بلند نہ کیا جائے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، اور جب اللہ کے بندے رسول، میرا بندے اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، اس مسجد سے کی مناسبت سے میں یہ بھی ایک جو کہنا چاہ رہی تھی اس وقت، پھر میں نے آگے کی آیت پڑھ لی کہ مسجدوں کو بنانے کے لیے کہا کہ جس نے مسجد کو تعمیر کیا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر یا جنت میں ایک محل تعمیر کرتے تھے۔ تو اب اس سرزمین پر بھی مسجدوں کی تعمیر بھی ہے، اور پھر وہ مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ان کی مینٹیننس بھی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم ہی ڈالیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی سطح پر تو یہ کام جو ہے وہ ہوگا نہیں، تو یہ ہم نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان تمام کاموں کی سربلندی کے لیے، اشاعت کے لیے، دعوت اور تبلیغ کے لیے، اپنی عبادت گاہ کے لیے اپنا حصہ، اپنا دل، اپنی جیبیں کھول کرنا ہمیں مسجدوں کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو کافر ان کے اوپر نا ایسے جیسے ٹوٹ پڑے ہوں، اور جب بھی ہوا ایک وقت، یعنی ایک وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے نا، یعنی دست درازی کرنے کے، یا ہر لمحہ یہی ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے آ کرنا اور کہتے تھے بس یہ کام جو ہے وہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی تاثیر بڑھتی تھی، پھر اس سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے۔ قل انما ادعو ربی، ان سے کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب یہ بات ان سے کہی جائے، اب انہیں سب سے زیادہ جو مخالفت اسی بات سے تو ہے، اور آپ دیکھیں یہی بات کہہ کر نا ان کو بتایا جائے میں کچھ اور نہیں کرتا، میں تو صرف اور صرف رب کی طرف بلاتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار کرتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، میرے پاس جو ہے نا وہ نقصان اور بھلائی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے ہرگز ہرگز کوئی نہیں بچا سکے، میں بھی اسی کے قبضے اختیار و قدرت میں ہوں، مجھے بھی اس کی گرفت سے کوئی بچانے پر قادر نہیں۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا، یعنی اس کو چھوڑ کر، اس سے فرار اختیار کر کے، نہ میرے لیے
اور پھر نہ ہی کسی اور کے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہے، الا بلاغم من اللہ و رسالاتی، بس سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچا دوں اور اس رسالت کا حق ادا کر دوں۔ یہ سورہ جن اور سورہ نو کا ربط نا ایسے نظر آتے ہیں، بظاہر بالکل متعارض جو ہے وہ یعنی الفاظ بھی ہیں، انداز بھی ہے، مضمون بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیسے دعوت و تبلیغ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا کہ بس میں صرف اس لیے بلاغم من اللہ، یہ تبلیغ ہے، وہ رسالت، یہ رسالت کا حق یہی ہے کہ بس آپ کیا کیجئے، پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کو پہنچایا نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، اور آپ کے پاس صرف اور صرف کیا پہنچا دینا ہے۔ الا بلاغا من اللہ و رسالاتی، رسول اللہ سے لیتا ہے اور بس پھر وہ امت تک پہنچا دیتا ہے، وہ رسالت کا حق ادا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب آتا ہے جہنم خالدین، آتا ہے ابدا جو ہے نا، صرف قرآن میں 3 مقامات پر آیا ہے، جس میں سے یہ ایک جو ہے یہ مقام ہے، اور یہ آخری مقام ہے، خالدین فیہا ابدا، ابد الآباد تک۔ ورنہ پھر وہ جو اس کے بارے میں جو دوسرا یعنی معلومات ہمارے پاس ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو جہنم کی آگ میں سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا نا، تو وہ پھر خالدین فیہا ابدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے بس ایسے لوگوں کے لیے، اور یہ کہ نافرمان اور نافرمانی پر ڈٹ جانے والا، اس کے لیے جہنم کی یہ سزا ابد الآباد تک کے لیے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، اور یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس وقت سمجھو گے تو فائدہ کیا ہے؟ قل ان ادری قریب، آپ ان سے کہیے ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا وہ عذاب تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل له ربی امدا، اور یا میرا رب اس کو کیا کرے، امدا، یعنی کوئی لمبی مدت اس کے لیے مقرر کر دے۔ میں نہیں جانتا وہ فوری ہے، قریب ہے، یا اس کے آنے میں ابھی کوئی دیر ہے۔ عالم الغیب، وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو یعنی اس غیب کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، الا، سوائے اس کے من ارتضی من رسول، جس کو اس نے رسولوں میں سے چن لیا ہو، ایسے رسول کے لیے جس کو وہ اس بات کو بتانا پسند کرے۔ اب یہ ہے وہ غیب، عالم الغیب، اور یہ جو تلک انباء الغیب نوحیہ الیک، ہے نا، یہ ہے غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو رسولوں میں سے، اور رسولوں میں سے بھی پھر یعنی چند رسولوں کو یہ غیب کی خبریں بتانے کے لیے چن لیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ بس وہ چن لیتا ہے رسولوں کو اپنی غیب کی خبریں بتانے کی، تو بس رسول اتنا ہی جانتے جتنا اللہ انہیں بتاتا۔ اب یہ نا اس میں 2 یا 3 دو رائے ہیں اس میں، جو اس کے یعنی درمیان کا راستہ ہے نا وہ سب سے بہتر۔ ایک یہ ہے کہ رسولوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تسلیم کر لیا گیا۔ اب دوسری طرف سے انکار ہے، دوسری طرف سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم غیب جانتے ہی نہیں تھے۔ وہاں پر ایک جملہ یعنی بڑا سخت جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، جو میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن وہ کہنے کے لیے ہی بیان کری، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یعنی یہ کہ ایک انسان کے لیے تو یہ کہنا درست ثابت ہے، لیکن رسول اور اس کی شان اور اسے کے احترام کے لیے یہ جملہ درست نہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جب اس بات کی حقیقت کو سمجھے نا، اور سورۃ الجن کی اس آیت نے اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح بتا دیا، عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ جنت، یہ جہنم، یہ واقعہ معراج، یہ وحی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ شہادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ نہیں، سب کچھ غیب تھا۔ تو اللہ نے الا من ارتضی من رسول، ہے نا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول،
سوائے اس رسول کے جسے وہ کوئی بات بتانا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ پھر رسولوں کو جب چنتا ہے، یجتبی رسولہ، تو تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تو وہ غیب کی ہی خبریں تو وہی کی جاتی ہیں، بس اس میں وہ ایک باریک سا نکتہ جو سمجھا نہیں جاتا، اور دو فریق مخالف آپس میں بحث، یہ مسلمانوں کے ہی اپنے اندر کے دو فریق ہیں کہ اس کا واحد حل کیا ہے، میانہ روی۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ اس غیب میں سے جو بھی، جتنا بھی، جس طرح بھی اپنے رسولوں کو بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اور یہ پھر قرآن میں غیب کی خبریں نہیں لکھی ہوئی تو کس کی لکھی ہوئی؟ کیا ہم سب کے لیے یہ شہادہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شہادت تھی جو اس میں لکھی ہوئی؟ سب کچھ غیب تھا، اللہ نے کھول کے ہونے آگے مستقبل میں کہ پوشیدہ حقائق تک کھول کے رکھ دیے گئے، ایسی جنتیں، ایسی منظر کی چیز، سب کچھ غیب کا علم ہے۔ تو جو کچھ اللہ دے، بس یہ درمیانی راستہ، اور یہی درست اور صحیح عقیدہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور پھر اس کے پیچھے، یعنی اس بات کے بعد جو ہے وہ پھر لگا دیا جاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے ایک حفاظت کرنے والا، ایک محافظ جو ہے نا، اس کی دیکھ بھال کے لیے لگا دیا۔ یعنی پھر وہی اللہ کا نظام ہے، پھر محافظ فرشتے ہیں ہی چاروں طرف، اور پھر یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رسول بھی کیا کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تو اللہ کی مخلوق نہ، اللہ نے پیدا کیا ہے، بشر ہے، وہ اس کام کو وہ کرتے ہیں بالکل بیان ویسے ہی جیسے انہیں دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا پہرا ان پر اس حوالے سے بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں دکھانے کے لیے بھی، اور اس حوالے سے بھی کہ پھر جو لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر دست درازی کر کے اس دعوت کو متاثر نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر پیغمبروں کو بچا لیتا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بچایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ ہے تمہیں لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، لیعلم، تاکہ اسے معلوم ہو جائے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے۔ اس لیے میں نے بتایا نا کہ وہ حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور وہ یہ دیکھنے والے بھی ہیں کہ اس منصب رسالت کا فریضہ، اس دعوت و تبلیغ کو کس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان رسولوں کو پیش آتا ہے نا، اللہ نے اس کا احاطہ کر رہا۔ نہ وہ نوح علیہ السلام کے حالات سے بے خبر، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو درپیش آنے والے مسائل سے بے خبر نہیں ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو گن گن کر اور ریکارڈ کر کر رکھا۔ یعنی یہ جو ریکارڈنگ ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کر اور ریکارڈ کر کے رکھا، اس کے پاس سب کچھ محفوظ ہے، ایک ذرہ برابر چیز بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں کی جا سکتی۔